بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ پروردگار عالم اپنی محکم کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شاعر الہی کا تعظیم کرے گا یہ اس کے دل کی تقوی و پرہیزگاری کی دلیل۔ آج انسان دنیا میں جو ظلم و ستم کرتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس تقوی و پرہیزگاری نہیں ہوتا۔ آج سے 94 سال قبل 8 شوال المکرم کو 1344 ہجری یعنی 1926 عیسوی کو آل سعود نے ائمہ بقی اور اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر، اولاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مقدس کو منہدم کیا۔ عالم انسانیت اور عالم اسلام ہمیشہ سے اس 94 سال ہو گئے اس دن کو یوم سیاہ، کالے دن کے عنوان سے مناتا ہے، اور پوری دنیا میں آج کے دن سوگ منایا جاتا ہے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ آج ہم سوگ اس لیے منا رہے ہیں کیونکہ آج کے دن آل سعود نے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق جو انسانوں پر ظلم و ستم کرنے کی ان کی آئیڈیالوجی ہے اسی کے مطابق انہوں نے نہ صرف یہ کہ زندہ انسانوں کو اذیتیں پہنچائیں، مدینے کو پامال کیا، مکے کی حرمت کو پامال کیا، بلکہ انہوں نے جو اس دنیا سے جا چکے تھے ان کو بھی انہوں نے اس دنیا میں چین و سکون سے ان کے مزارات کو نہ رہنے دیا۔ جو لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے تھے ان کے مقامات کو، ان کے مزارات کو منہدم کر دیا۔ آج سے 94 سال قبل آل سعود نے سرزمین سعودیہ میں انہوں نے مدینہ منورہ میں وہ مقام، وہ قبرستان کے جو آج بھی جنت البقیع کے نام سے معروف ہے، اس قبرستان کے اندر موجودہ قبریں جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین جناب عائشہ کی قبر اور اس کے علاوہ بھی دیگر ازواج پیغمبر کی وہاں پر قبریں موجود تھیں، اور جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس کی قبر، اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پھوپھیاں جناب صفیہ اور جناب عاتقہ کی قبر، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ جناب ام البنین کی قبر، اور اس کے علاوہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں جناب زہرا کی قول کے مطابق قبر، اور آپ کی 2 فرزند جناب امام حسن مجتبی اور آپ ہی کی نسل سے امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبروں کو آج سے 94 سال قبل آل سعود نے اپنے دل میں اور اپنے سینے میں جو کدورتیں پیدا تھیں، جو وہ بغض و حسد رکھتے تھے، اس بغض و حسد کی بنیاد پر انہوں نے قبروں کو منہدم کیا۔ اور جس وقت وہ قبر اہل بیت علیہ السلام کو منہدم کر رہے تھے، قبور ائمہ بقی کو منہدم کر رہے تھے، اس وقت پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی مسلمان موجود تھے، ہر ملک میں مسلمانوں نے آل سعود کے خلاف احتجاج کیا، اور اتنا پرزور احتجاج کیا کہ جس کی وجہ سے آل سعود کہ جو قبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہدم کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس وقت قبر پیغمبر کو منہدم کرنے سے رک گئے۔ لیکن عزیزوں، آج بھی ہر مسلمان کے اوپر فریضہ ہے کہ جیسا کہ بعض علماء، بعض مراجع کرام نے قرار دیا ہے، بعض مراجع واجب سمجھتے ہیں، بعض مراجع کرام واجب کفائی سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ 8 شوال المکرم کو اپنی آواز کو بلند کرے اور کوشش کرے کہ دوبارہ سے ائمہ معصومین علیہ السلام اور شہدائے بقی کی اور مدفونین بقی کی قبروں کو دوبارہ سے بنایا جا سکے، اس کے لیے صحیح اور کوشش کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم ہر سال 8 شوال المکرم کو غم بھی مناتے ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سال چونکہ اس سال کورونا کی وجہ سے ہم سڑکوں پر تو نہیں جا سکتے، لیکن ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو آج کے دور میں سب سے بہترین اسلحہ ہے، جیسا کہ رہبر معظم نے فرمایا کہ اگر مجھے وقت ہوتا تو میں نوجوانوں کی ٹیم بنا کر کے ان کو صرف اور صرف سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیغام اسلام کو پہنچاتا۔ لہذا آج بھی ہمارا فریضہ ہے
کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے احتجاج کو درج کرائیں، اپنی آواز کو آل سعود تک پہنچائیں کہ آل سعود تم نے جو وعدہ خلافی آج سے 94 سال پہلے مسلمانوں کے احتجاج کی وجہ سے تم نے وعدہ کیا تھا، اور تمہارے اجداد نے اس وقت میں جس طرح سے یزید نے بعد قتل امام حسین علیہ السلام اپنے دامن کو جھاڑ لیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ ابن زیاد نے حسین کو قتل کیا ہے، میں نے قتل نہیں کیا، اسی طرح سے عبدالعزیز نے جب مجمع عام میں اور اسلامی ممالک کے وفود کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں نے قبر شہداء اور قبر ائمہ بقی کو منہدم نہیں کرایا، میں نے احد کے اندر موجود شہداء کی قبروں کو منہدم نہیں کیا، میں نے جو قبریں مکے میں موجود تھیں ان کو میں نے منہدم نہیں کرایا، رسول کی والدہ جناب آمنہ کی قبر کو میں نے منہدم نہیں کرایا، ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ کی قبر کو میں نے منہدم نہیں کرایا، رسول کے فرزند جناب قاسم و ابراہیم کی قبر کو میں نے منہدم نہیں کرایا۔ جب تو نے تیرے آبا و اجداد نے علی الاعلان یہ کہہ کر اس وقت میں یہ کہہ دیا تھا یزید کی طرح کہ یہ کام عرب کے بدوؤں نے کیا ہے، عرب کے جاہلوں نے کیا ہے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ سے تعمیر کراؤں گا، لیکن اس وقت احتجاج ختم ہو گیا اور سب لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، لیکن ایک ہم ہیں کہ جو اسی زمانے سے وہ مسلمان جو خوددار ہیں، وہ مسلمان کے جن کے دل میں محبت اہل بیت پائی جاتی ہے، اس روز سے لے کر وہ مسلمان کہ جو ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرتا ہے، آج بھی سڑکوں پر آ کر 8 شوال کو ہر مسلمان یہ آواز دیتا ہے آل سعود اپنی ظلم و بربریت کو ختم کرو۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جہاں بھی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جہاں بھی دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، وہ صرف اور صرف امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کے ہی اشاروں پر ہو رہی ہے۔ آج آل سعود اگر مسلمان ہوتے یا مسلمانوں کی طرح ان کے دل میں جذبہ اسلام پایا جاتا تو وہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو پامال نہ کرتے۔ اگر چلو ہم ان کی بات کو مان لیں کہ انہوں نے قبور ائمہ کو اس لیے منہدم کیا کہ یہ شرک کا اڈا تھی، یہاں سے شرک کیا جاتا تھا، تو بتائیں آج مسلمان پورا مسلمان ہم کو یہ بتائے کہ یمن کے اندر بہترین مسجدیں جو 20 سے زیادہ مسجدوں کا آل سعود نے منہدم کیا ہے، یا خود مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں جو مسجدوں کو منہدم کیا ہے، ان کی کیا وجہ تھی؟ کیا وہاں سے بھی شرک کی دعوتیں دی جا رہی تھی؟ عظیم صحابی جناب معاذ ابن جبل کی مسجد کو مدینہ یمن کے اندر آل سعود نے منہدم کر دیا۔ یہ آل سعود صرف اسلام دوست نہیں ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے اسلام کا لبادہ پہنا ہے۔ جیسا کہ آیت اللہ محسن الامین نے جب قبور ائمہ علیہ السلام کو منہدم ہونے کے بعد سرزمین سعودی عرب کا سفر کیا اور اس کے بعد اپنی کتاب کشف الارتیاب لکھی، تو اس کتاب میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ آل سعود وہ ہیں جو خیبر کے بھاگے ہوئے یہود ہیں، انہوں نے اسلام کا لباس پہن لیا، جس طرح اس وقت خوف سے ابو سفیان نے اسلام کا لباس پہن کر حمزہ سید الشہداء کی قبر پر آ کر کہا تھا، حمزہ کہ جس حکومت کی وجہ سے تم ہم سے جنگ کر رہے تھے، آج وہ حکومت کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اسلام کو نہ اس وقت ابو سفیان نے اسلام سمجھا تھا، نہ اسلام کو اس وقت میں خلیفۃ المسلمین کو رسول کا جانشین اس وقت ابو سفیان نے سمجھا تھا، بلکہ ابو سفیان اس وقت بھی اسلام کو ایک حکومت کی طرح سے دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح آل سعود بھی اسلام کو صرف اپنی حکومت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر یہ آل سعود مسلمان ہوتے، اگر ان کی نظر میں اسلام ہوتا، تو آج جو مکہ مکرمہ میں انہوں نے جوؤں کے اڈے کھولے ہیں، جدہ میں انہوں نے نائٹ کلب کھولے ہیں، جو فلمی سینما ہال انہوں نے پورے سعودی عرب میں آج دوبارہ کھلوائے ہیں، تو یہ آل سعود جو اسلام میں یہ سارے امور حرام ہیں، یہ کام کرنا ان کی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، نہ مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ اگر یہ مسلمان ہوتے تو مسلمانوں کا قتل نہ کرتے۔ انہوں نے مسلمان نہ ہونے کی دلیل مسلمانوں کا قتل کرنا، مسلمانوں کی قبروں کا منہدم کرنا آل سعود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جس طرح سے ائمہ معصومین شہدائے جنت البقیع کل بھی دنیا میں مظلوم گئے، شہید ہوئے، آج بھی وہ مظلومانہ طریقے سے ان کی ویران قبریں ان کی مظلومیت کا اعلان کر کے ساری دنیا کو آواز دے رہی ہیں۔ دنیا والوں، مظلوم کی آواز، مظلوم کی نصرت کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، لہٰذا آج ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ آل سعود کے خلاف آواز بلند کرے۔ آل سعود کی آئیڈیالوجی صرف مکہ اور مدینے پر محدود نہیں بلکہ آل سعود نے یہ کام ان کے چاہنے والوں نے کہ جو آج
ISI کے نام پر موجود ہیں، جو داعش کے نام پر پورے سرزمین عرب میں خون و قتل و غارت گری خصوصاً عراق اور سوریہ میں کر رہے ہیں. انہوں نے جناب حجر بن عدی کی قبر کو بھی منہدم کیا، جناب عمار یاسر کی قبر کو بھی منہدم کیا، اویس قرنی کی بھی قبر کو منہدم کیا، سیف الاسلام خالد بن ولید کی قبر کو بھی منہدم کیا، اور ابھی تازہ عمر بن عبدالعزیز کی قبر کو منہدم کیا. لیکن ان کے ایجنٹ، ان کی روٹیوں پر پلنے والے ہندوستان کا مولوی عبد الوحید الزماں اور پروفیسر نورل کہ جو ان کے روٹیوں پر پلتے ہیں، انہوں نے ان کے اشاروں پر، امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پر ہماری سرزمین ہندوستان کے اندر بھی فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی حکومت کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں امریکہ، اسرائیل اور سعودی کے ایجنٹ ہیں. یہ ہندوستان میں چاہتے ہیں شیعہ سنی اختلاف کر کے دنیا والوں کو اندر ہندوستان کے چین و سکون کو چھین لیں، امن و امان کو چھین لیں. یہ فتنہ و برپا کر کے ہندوستان کے اندر شیعہ سنی کرانا چاہتے ہیں. ہمارے شیعہ مسلک میں یہ ہم کو بدنام کر رہے ہیں کہ شیعوں نے جناب عبدالعزیز کی قبر کو منہدم کیا. تو میں بتانا چاہتا ہوں مولوی وحید الزماں اور پروفیسر نورل، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارے مذہب میں کسی بھی انسان کو اذیت پہنچانا گناہ ہے. دوسرا یہ کہ کسی بھی قبر کو منہدم کرنا ہمارے مذہب میں حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے. ہم نہ کسی کی قبر کو اذیت پہنچاتے ہیں، نہ کسی زندہ انسان کو اذیت پہنچاتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ عمر بن عبدالعزیز، جس کو تم خلیفہ، ہم خلیفہ مسلمین مانتے ہیں، کہ جو اس وقت میں خلیفہ تھے، خلیفہ مسلمین جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں، خصوصاً بنی امیہ کے خلفاء میں سے مسلمانوں میں اگر ہمارے مذہب میں کسی کا احترام کیا جاتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہے. اس کی 3 وجہ تھیں. سب سے پہلی وجہ یہ کہ عمر بن عبدالعزیز وہ پہلا وحید حاکم گزرا کہ جس نے باغ فدق کو جو غصب کیا گیا تھا اس کو ہم تک پہنچایا، اہل بیت تک اس کو واپس پلٹایا. دوسرا یہ کہ 40-70 سال تک جو اہل بیت اطہار خصوصاً مولا کائنات پر ممبروں سے گالیاں سب و شتم کیے گئے، اسی سب و شتم کو عمر بن عبدالعزیز نے بند کرایا. اور تیسرا وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے وہ حدیث کو جن کو خلیفہ دوم کے دور سے لکھنے کو منع کیا گیا، ان تمام حدیث کو لکھنے کے لیے عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ سے حکم دیا. تو ہم اس وجہ سے عمر بن عبدالعزیز کا احترام کرتے ہیں اور ہم مذمت کرتے ہیں داعش کی اور ان امریکہ اور اسرائیل اور سعودی کے ایجنٹوں کی کہ جنہوں نے عمر بن عبدالعزیز کی قبر کو منہدم کیا. ہمارے لیے قبر عمر عبدالعزیز بھی محترم ہے، ہمارے لیے تمام مسلمانوں کی قبور منہدم ہے، لیکن قبور ائمہ معصومین اور جنت البقیع ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. جیسا کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ العظمی امام خمینی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم صدام کے شاید ظلموں کو بھول جائیں، شاید ایک وقت آئے کہ شاید ہو سکتا ہے اور یہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا، لیکن شاید اگر ایسا وقت بھی آیا تو ہم شاید فلسطین کو فراموش کر دیں، لیکن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم جنت البقیع کو فراموش کر دیں. ہم ہر سال 8 شوال کو آل سعود تمہارے ظلم و ستم کو دنیا کے سامنے اجاگر کریں گے. تم ہر سال ہمارے خون کو بہاتے رہو. کتنے ہی شیخ نمر قتل کر دیے جائیں، کتنے ہی مظلوم